مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم. My name is Dr. Somia Iqtadar and I am Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. I am also the Secretary General for Pakistan Society of Internal Medicine. ہر 30 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی شخص ہیپاٹائٹس یا اس سے پھیلنے والی پیچیدگیوں کے باعث موت کے منہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں تقریباً 12 ملین پیپل آر آئیدر سفرنگ فرام ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ دنیا بھر میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جہاں ہیپاٹائٹس سی کے مریض جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور تقریباً 1.5 لاکھ افراد ہر سال اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ایک ایسا مرض جو کہ پریونٹیبل ہے وہ اتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور ہمیں اس سے بچاؤ کے اقدامات ہنگامی بنیادوں پر کرنے چاہیے۔ 28 جولائی ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے طور پر دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اور ہمیں اس ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں سے ہیپاٹائٹس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے انڈیویجول طور پر کوشش کریں کہ لوگوں کو اویئر کریں کہ کس طرح ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، اس کی اسکریننگ کے کیمپس لگائے جائیں، اور اس کے علاج کی سہولتیں جو کہ اب میسر ہیں اور اورل فارم میں ادویات اویلیبل ہے جن کو لے کے اس مرض سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تو بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح ہم نے ہیپاٹائٹس کے مرض سے بچنا ہے۔ ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ کامن اقسام جو کہ زیادہ خطرناک ہیں یا جو کرونک ایلمنٹس کرتی ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرل ہیپاٹائٹس ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ان کا روٹ آف ٹرانسمیشن ہے وچ از بلڈ اینڈ بلڈ بورن پروڈکٹس، ان کو اوائڈ کریں۔ جب عورتیں یا لڑکیاں کان چھدوانے جائیں تو وہ کوشش کریں کہ وہ نیڈل جو ہے وہ اسٹرلائزڈ ہو، میک شور کریں۔ جو ٹیٹوئنگ لوگ کراتے ہیں ان کے ذریعے یہ پھیل سکتا ہے، اس میں ضرور احتیاط کریں۔ جب بھی کوئی سرجری یا آپریشن کرائیں تو وہ کسی اچھے ہسپتال سے کرائیں جہاں پہ جو انسٹرومنٹس ہیں اور جو سامان استعمال کیا جاتا ہے آپریشن میں وہ اسٹرلائزڈ ہو۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کرانے سے پہلے اس کی اسکریننگ ضرور کرا لیں۔ نشے کی عادت جن لوگوں کو ہے، ایک تو نشہ ترک کر دیں، کیونکہ نیڈل کی شیئرنگ کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا روٹ ہے ٹرانسمیشن کا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں ان کی اسکریننگ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حمل کے دوران اگر ڈیٹیکٹ ہو جائے تو آپ بعد میں اس کا علاج کر کے اس کو روک سکتے ہیں۔ جو نومولود بچے ہیں ان کی ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور کروائیے، اور میک شیور کہ آپ وہ تمام سیف ہیلتھی پریکٹسز اپنائیں جس کی وجہ سے یہ بیماری آگے نہ پھیل سکے۔ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس کے مرض کی تشخیص ہو گئی ہے تو علاج میں تاخیر بالکل نہ کریں۔ ادویات میسر ہیں جو کہ اس وائرس کے خلاف مؤثر ہے اور آپ کو اس بیماری سے نجات دلا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس سٹیج پر ہیں بیماری کی جس میں کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو گئی ہیں، جن میں پورٹل ہائپرٹینشن کی وجہ سے پیٹ کا پھولنا یا منہ کے ذریعے الٹی کے ذریعے خون کا آنا یا پخانے کے ذریعے خون کا آنا، تو فوراً ہاسپٹل میں دکھائیے، گیسٹرینٹرولوجسٹ یا لیور اسپیشلسٹ کو دکھائیے تاکہ وہ آپ کو ایک بہتر زندگی کی طرف لا سکے اور آپ کی ادویات سے آپ کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آئیے آج کے دن ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیپاٹائٹس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو۔ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔